السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ 7 اکتوبر کے حملوں کو روکنے میں ناکامی پر اسرائیلی خفیہ ادارے کے سربراہ مستعفی۔ حماس کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر دباؤ بڑھایا جائے، نیتن یاہو کا بیان۔ جنگ بندی کے لیے ہمیں کوئی نئی تجویز قبول نہیں، حماس کا دو ٹوک جواب۔ ٹرمپ نے کملا ہیرس کے ساتھ مزید کسی ٹیلی ویژن مباحثے میں شرکت نہ کرنے کا کیا اعلان۔ افغانستان میں ہزارہ شیعوں کے خلاف مسلح حملے، 14 افراد جاں بحق۔ اور سوشل میڈیا پر 1 ارب فالوورز، رونالڈو نے تاریخ رقم کر دی۔ رونالڈو نے فالوور سے کہا اعتماد کرنے کے لیے شکریہ۔ تو یہ تھے سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ اسرائیلی خفیہ ادارے کے ایلیٹ یونٹ کے سربراہ حماس کی جانب سے کیے گئے 7 اکتوبر کے حملوں کو روکنے میں ناکامی پر عہدے سے مستعفی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 8200 یونٹ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل یوسی سیریل نے اپنی پوزیشن سے مستعفی ہونے کے حوالے سے کمانڈروں اور اپنے ماتحت افسران کو آگاہ کر دیا ہے۔ بیان کے مطابق بریگیڈیئر جنرل یوسی سیریل کا مستقبل قریب میں اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر دباؤ بڑھایا جائے۔ نیتن یاہو کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب حماس نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ اسے جنگ بندی کے لیے کوئی نئی تجویز قبول نہیں ہے۔ حماس کا بیان امریکی CIA چیف ولیم ہرزز کے ہفتے کے روز والے بیان کے سلسلے میں سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ ایک نئی تفصیلی جنگ بندی تجویز اگلے چند دنوں میں پیش کرے گا، مگر حماس ہر بار نئی سے نئی تجاویز کی بنیاد پر مذاکرات اور جنگ بندی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حماس کے ایک ذمہ دار کا کہنا ہے کہ تنظیم کو یحییٰ سنوار کے لیے محفوظ راستہ دینے کی کوئی اسرائیلی تجویز کبھی نہیں پیش کی گئی۔ حماس کے سربراہ کے حوالے سے اسرائیلی ذمہ دار کی بات غیر معقول، غیر منطقی اور ناقابل قبول ہے۔ یہ تجویز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے سیاسی دیوالیے پن کی دلیل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تنظیم نے غزہ سمجھوتے کے حوالے سے کوئی نئی تجویز پیش نہیں کی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ تل ابیب حکومت عمر قید کے سزا یافتہ 65 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر چکی ہے۔ ذمہ دار کے مطابق اسرائیلی فلاٹفیلیا راہداری کا معاملہ مذاکرات کو طول دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے آلات اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی متعدد چینی کمپنیوں اور ایک شخص پر پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ان 5 چینی کمپنیوں اور ایک شخص کے خلاف کارروائی کر رہا ہے جو بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ میں ملوث ہیں۔ واشنگٹن نے اس سے قبل گزشتہ سال اکتوبر میں بھی پاکستان کے میزائل پروگرام کے لیے ساز و سامان فراہم کرنے والی 3 چینی کمپنیوں پر اسی طرح کی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ امریکی محکمہ نے خارجہ کے مطابق یہ پابندیاں آرمز ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ کے تحت چین کے 3 اداروں، ایک چینی شخص اور ایک پاکستانی ادارے پر بیلسٹک میزائل کے پھیلاؤ کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے عائد کی جا رہی ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کملا ہیرس کے ساتھ مزید کسی ٹیلی ویژن مباحثے میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق امریکی صدر کا پہلا مقابلہ جون میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ہوا تھا، جبکہ دوسرا مقابلہ رواں ہفتے نائب امریکی صدر کملا ہیرس کے ساتھ ہوا۔ اس حوالے سے پیش ہے خاص رپورٹ۔ ریپبلکن امیدوار اور سابق امریکی صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک حریف و امریکی نائب صدر کملا ہیرس کے ساتھ مزید کسی بھی ٹیلی ویژن مباحثے میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدارتی امیدوار ٹرمپ نے امریکی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا کہ تیسرا مقابلہ نہیں ہوگا۔ سابق امریکی صدر کا پہلا مباحثی مقابلہ جون میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ہوا تھا، جبکہ دوسرا مقابلہ رواں ہفتے نائب امریکی صدر کملا ہیرس کے ساتھ ہوا تھا۔ ABC نیوز کی میزبانی میں ہونے والے مباحثے میں ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس نے ٹرمپ کو دفاعی پوزیشن پر ڈال دیا، جسے 6 کروڑ 70 لاکھ لوگوں نے دیکھا۔ اس کے فوراً بعد ان کی مہم نے اگلے ماہ ایک دوسرے مباحثے کا مطالبہ کیا۔ مباحثے کے اگلے روز ٹرمپ نے کہا وہ NBC اور فاکس نیوز پر بھی مباحثہ کریں گے، تاہم ان کے حالیہ بیانات میں یہ بات واضح ہوئی کہ وہ مباحثے سے دنگ رہ گئے ہیں، جبکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کملا ہیرس دوسرے موقع کے لیے بے تاب ہیں۔ واضح رہے کہ 11 ستمبر کو امریکی صدر ٹرمپ اور نائب صدر کملا ہیرس نے پہلے صدارتی مباحث کے دوران ایک دوسرے پر کئی تنقید کی،
مقامی و عالمی امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست پینسلوینیا کے شہر فلیڈلفیا میں صدارتی مباحثہ ہوا۔ 90 منٹ دورانیہ کی اس بحث کو دنیا بھر میں کروڑوں افراد نے دیکھا۔ امریکہ میں 5 نومبر کو انتخابات ہیں، جس میں کمالا ہیرس ڈیموکریٹک پارٹی جبکہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ٹرمپ تیسری بار انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مباحثے کے آغاز پر دونوں امیدوار نشریاتی ادارے ABC کے اسٹیج پر آئے تو کمالا ہیرس نے آگے بڑھ کر سابق صدر ٹرمپ سے ہاتھ ملایا تھا۔ اس موقع پر دونوں امیدواروں نے اپنا تعارف بھی کرایا۔ یاد رہے کہ ان دونوں کی پہلی بالمشافہ ملاقات تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دونوں صدارتی امیدوار براہ راست مباحثے میں ایک دوسرے کے مد مقابل آئے۔ انتخاب سے قبل یہ واحد مباحثہ تھا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سویڈن کی حکومت نے کہا ہے کہ رضاکارانہ طور پر ملک سے واپس جانے والے تارکین وطن کو 34,000 تک ڈالر کی رقم ادا کی جائے گی۔ سویڈن گزشتہ کئی دہائیوں سے دیگر ممالک کے شہریوں کو پناہ دینے کے حوالے سے ہیومینٹیرین سپر پاور بنا ہوا تھا، لیکن حالیہ کچھ برسوں میں اسے مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک سرکاری پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ سن 2026 سے جو بھی تارکین وطن رضاکارانہ طور پر اپنے وطن یا اپنے آبائی علاقوں میں واپس جائیں گے، انہیں 3,50,000 سویڈش یعنی 34,000 امریکی ڈالر کی رقم حکومت ادا کرے گی۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کے ڈان مشن میں شامل 4 شوقیہ خلاباز اسپیس واک کرنے والے پہلے شہریان بن گئے ہیں۔ پیش اس حوالے سے خاص رپورٹ۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کے پولارس ڈان مشن میں شامل 4 شوقیہ خلاباز اسپیس واک کرنے والے پہلے شہری افراد بن گئے ہیں۔ ایک پرائیویٹ کریو میں شامل 4 شوقیہ خلاباز وہ پہلے سویلین ہیں جنہوں نے آج اسپیس واک کی، یعنی کہ وہ خلا میں اسپیس کرافٹ سے باہر نکلے اور یوں انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ یہ چاروں افراد امریکی ارب پتی ایلون مسک کی اسپیس ایکس کمپنی کے پولارس ڈان مشن کا حصہ تھے۔ اس مشن کی قیادت کریو میں شامل ایک اور ارب پتی جیریٹ آئزک کر رہے تھے۔ اس مشن کو ڈریگن نامی اسپیس کرافٹ کے ذریعے امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع کینیڈی اسپیس سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا تھا، اور اس میں شامل افراد نے اسپیس واک کا آغاز بین الاقوامی وقت کے مطابق صبح 10:12 پر کیا۔ اس اسپیس واک کے دوران آئزک نے خلا سے دنیا کا نظارہ کرتے ہوئے کیلیفورنیا میں موجود مشن کنٹرول کو بھیجے گئے پیغام میں کہا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ پولارس ڈان سویلین افراد پر مشتمل اسپیس واکر نے پہلا خلائی مشن ہونے کے علاوہ پچھلے 50 سالوں میں اپولو 11 پروگرام کے بعد سے انسانوں کی کائنات کی سب سے زیادہ گہرائی تک کا سفر کرنے والا مشن بھی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ادھر افغانستان میں ہزارہ شیعوں کے خلاف مسلح حملے میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مسلح افراد نے فوٹوگرافی کرنے کے بہانے کے ساتھ ضلع کے رہائشیوں کو لے جانے والی بس کو روکا اور پھر ان پر فائرنگ کر دیا۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے تو افغانستان انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان میں مختلف مسلح گروہ، خاص طور پر دہشت گرد تنظیم داعش، اکثر افغان شیعوں کو اسلحہ یا بم حملوں سے نشانہ بناتی رہی ہے۔ پرتگال کے اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ چند روز قبل کرسٹیانو رونالڈو کو یوٹیوب کی جانب سے صرف چند گھنٹوں میں لاکھوں سبسکرائب حاصل کرنے پر سلور، گولڈن اور ڈائمنڈ بٹن سے نوازا گیا تھا۔ اب اسٹار فٹ بالر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک تفصیل پوسٹ شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے 1 ارب فالوورز کے ساتھ تاریخ رقم کر دی ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں بلکہ اس گیم کے ساتھ ہماری والہانہ محبت، جذبہ اور عہد ہے۔ رونالڈو نے کہا کہ مجھ پر اعتماد کرنے، سپورٹ کرنے اور میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے ملازمین نے تنخواہوں میں مطلوبہ اضافہ نہ کرنے پر ہڑتال کر دی ہے۔ خبر کے مطابق طیارہ ساز کمپنی کی انتظامیہ اور یونین کے لیڈر کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت بوئنگ ملازمین کو 4 سالوں کے دوران تنخواہوں میں 25% اضافہ کرنے کی پیشکش کی گئی تھی، جسے ووٹنگ کے بعد 95% ملازمین نے مسترد کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق یونین نے اس سے قبل ملازمین کی تنخواہوں میں 40% تک اضافہ کرنے کا ٹارگٹ طے کیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی اور یونین کے درمیان موجودہ کنٹریکٹ 2008 میں طے ہوا تھا، جسے 2014 میں پھر توسیع دی گئی تھی، مگر اس معاہدے کی میعاد اب ختم ہو چکی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔
7 اکتوبر کے حملوں کو روکنے میں ناکامی پر اسرائیلی خفیہ ادارے کے سربراہ مستعفی۔ حماس کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر دباؤ بڑھایا جائے، نیتن یاہو کا بیان۔ جنگ بندی کے لیے ہمیں کوئی نئی تجویز قبول نہیں، حماس کا دو ٹوک جواب۔ ٹرمپ نے کملا ہیرس کے ساتھ مزید کسی ٹیلی ویژن مباحثے میں شرکت نہ کرنے کا کیا اعلان۔ افغانستان میں ہزارہ شیعوں کے خلاف مسلح حملے، 14 افراد جاں بحق۔ اور سوشل میڈیا پر 1 ارب فالوورز، رونالڈو نے تاریخ رقم کر دی۔ رونالڈو نے فالوور سے کہا اعتماد کرنے کے لیے شکریہ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔